5 ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے بھی دعا کریں تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کر لیا جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ آئیے گا وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بڑی توجہ سے سماعت کریے گا۔ نمبر 1، پہلے شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، ٹھیک ہے۔ پہلا آئیے حدیث سنیں آپ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کو ستائے، جو ماں باپ کو گالیاں بکے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو ماں باپ کی بے عزتی کرے تو ایسے شخص سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے نا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے اعمال بھی کمزور پڑ جاتے ہیں اور دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ جو بھی وہ دعا کرے گا نا اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد ہو جائے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرتا وہ اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ اور آقا نے فرما دیا ہے کہ جس شخص سے جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ زندگی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو پہلے شخص کے بارے میں آپ جان گئے کہ پہلا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے حرام مال کھانے والا۔ حرام مال کھانے والے شخص کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جی آئیے گا حدیث سنیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام کھائے اور حرام کا لقمہ کھائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسری حدیث طبرانی کے اندر ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حرام لقمہ کھا کر کے دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی کے تعلق سے خزائن العرفان کے اندر بھی لکھا ہے کہ حرام لقمہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ دل کو کالا کر دیتا ہے اور دعا کی تاثیر ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ حرام لقمے سے بچیے گا۔ تو حرام کھانے والے کی بھی دعا کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے ظالم شخص۔ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے گا مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک وہ ظلم چھوڑ نہ دے، جب تک کہ وہ اپنے ظلم کو چھوڑ نہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ تو اللہ پاک ظالم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظالم کی دعا رد ہو جاتی ہے، جب بھی وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد ہوتی ہے۔ اور کیونکہ ظلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ بے ادبی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے ظلم کیا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب آئیے گا چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہو۔ وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہو، قطع رحمی کا مطلب ہے رشتے توڑ دیتا ہو، یعنی رشتے ناطے ختم کر دیتا ہو، تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی خاصی رشتہ داری چل رہی ہوتی ہے اور ذرا ساری نا بات پر ہی وہ رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ رشتے کو توڑ دیتا ہو تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آئیے گا حدیث سنیں،
بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ جو رشتے داروں سے بے رخی کرے، ہے نا، جو رشتے داروں سے بے رخی کرے اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، رشتے جوڑنے والا جو ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے گا کسی سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اور آپ کا تعلق جب ختم ہے اور پھر آپ نے اس سے تعلق جوڑ لیا تو آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور آگے لکھا ہے کہ رشتے توڑنے والا وہ محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو رشتوں کو جوڑنے والے آپ بنیں، رشتوں کو توڑنے والے آپ مت بنیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا آگے چلتے ہیں۔ پانچواں شخص کون ہے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو دیکھیے گا لکھا ہے وہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دے، غیبت کرے اور زبان سے فساد پھیلائے، تو ایسے شخص کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آئیے گا میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے گا طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے یا کسی کو نقصان وہ پہنچانے میں لگا ہوا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہو، ہے نا، جس کے دل میں کھوٹ ہو اس کی دعا کو آسمان تک اٹھایا نہیں جاتا، یعنی بلند اس کی دعا نہیں ہوتی، اوپر آسمان تک بھی اس کی دعا نہیں جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنا دل صاف رکھے، اپنے دل کے اندر کوئی کھوٹ کوئی میل نہ رکھے تو اللہ پاک ایسے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دیکھیے گا اسی کے تعلق سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی تبیان القرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ زبان کا فساد دعا میں حجاب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دعا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے لیے فساد والی کوئی بات نہ نکالیں۔ صرف میں لاسٹ میں آپ کو ایک یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو پھر ہم اپنے ماں باپ کو خوش کریں اور حلال کمائیں اور ظلم کو چھوڑ دیں، رشتوں کو جوڑے رکھیں اور زبان کو پاک رکھیں۔ کیوں؟ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اعمال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آج سے پکا وعدہ کرو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس سے آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور جھوٹ سے پرہیز رکھیں، حلال کھائیں اور اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ اگر یہ سارے کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔